بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ پیارا سا پروگرام ہے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، کلام بھی ہوگا، سیگمنٹس بھی ہوں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، مل کر ایک خوبصورت سا پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لیا کرے گا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سی تلاوت سنا رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ غور سے نگاہیں جھکا کر تلاوت سننی ہے تاکہ اس کی خوب برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ جی قاری صاحب، کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ آج پارہ نمبر 30 سورۃ اللہب کی تلاوت۔ پارہ نمبر 30 سورۃ اللہب کی تلاوت سنائیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں جی۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سنی، اس کی برکتیں حاصل کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ ہمارے ساتھ دو بچے شریک ہوا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ اشعار کی تیاری کی ہوتی ہے۔ ہم ان کے سامنے ایک مصرع بیان کریں گے یا ہمیں دوسرا مصرع سنائیں گے۔ آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضا۔ محمد رضا۔ تیاری کی ہے آپ نے کچھ؟ ٹھیک ہے، تو ہم آپ سے ایک مصرع بیان کریں گے، آپ نے ہمیں اس کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ ٹھوکریں در بدر کی کیوں کھاؤں، اگلا مصرع سنانا ہے۔ محمد رضا بھائی پہلے ہی شعر میں لگتا ہے کچھ پریشان ہو گئے ہیں، آنکھیں ادھر ادھر گھما رہے ہیں، مشکل لگ رہا ہے شعر۔ جی محمد رضا بھائی، ٹائم کم ہے ہمارے پاس،
ٹائم محدود ہوا کرتا ہے. چھو کریں در بدر کی کیوں کھاؤں, آپ کو معلوم ہے, ان کو تو آتا ہے. تیرے دم سے ہوں مالا مال آقا, غلطی ہو گئی ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سید احمد رضا. سید احمد رضا شاہ صاحب تشریف لے کر آئے ہیں. جی آپ سے تیار ہیں؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. طرز میں سنانا چاہیں تو طرز میں بھی سنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلتے ہیں محمد رضا کی جانب. یاد میں تیری روتا تڑپتا رہوں, ایسا غم تاجدار حرم چاہیے, ایسا غم تاجدار حرم چاہیے, جواب درست دے دیا ہے. کمر باندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. اس کا پہلا مصرع مشکل ہے, آپ کو آتا ہے؟ اس کا پہلا مصرع ان کو تو آتا ہے بھائی. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر باندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا, غلطی ہو گئی ہے. استغفر اللہ. لیول برابر ہو گیا, ایک مسٹیک ایک غلطی, ٹھیک ہے. چلتے ہیں آگے. کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا, پہلا مصرع سنانا ہے. سبز گنبد پر جب پڑی پہلی نظر, سبز گنبد پر جب پڑی پہلی نظر, ہمارے نعت خواں کو اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. دو اصل میں غلطیاں ہو رہی ہیں, ورنہ ہم آپ کا شاید جواب درست مان لیتے. سبز گنبد پر جب پڑے گی نظر, ہاں تھوڑا سا اور صحیح کر لیں, الفاظ وہی ہیں, تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہے. گنبد سبز پر جب پڑے گی پہلی نظر. طرز میں آتا ہے پڑھنا؟ نہیں آتا؟ آتا ہے؟ طرز میں پڑھیں گے تو آ جائے گا. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر, کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا, کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. سبحان اللہ. تھوڑی مشکلوں سے لیکن جواب درست دے دیا ہے. ہو غم مصطفیٰ عطا یا رب, ایسا غم تاجدار حرم چاہیے. غلطی ہو گئی ہے. ہو غم مصطفیٰ عطا یا رب, درد بڑھتا رہے مدینے کا, غلطی ہو گئی ہے. رکھ دیا جب اس نے پتھر پر قدم, رکھ دیا جب اس نے پتھر پر قدم. محمد رضا تیاری کمزور ہے. صاف ایک آئینہ پیدا ہو گیا, استغفر اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. ابھی پڑھیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا سے ہے اور لا بیٹا تیرا, جو میرا سے ہے اور لا بیٹا تیرا. جواب درست ہو گیا ہے. اے حسن فردوس میں جائیں جناب, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. اے حسن فردوس میں جائیں جناب, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور
پیارے بچے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بعض اوقات بچوں کو بتاتے بھی ہیں, ان کو ہیلپ بھی کرتے ہیں, ان کو اشارہ بھی دیتے ہیں. بعض اوقات مشکل اشعار ہوتے ہیں, بعض اوقات یاد نہیں ہوتا, ہمیں آپ سے نالج شیئر کرنی ہوتی ہے نا, آپ تک معلومات پہنچانی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو, یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو, جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا. جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا. جواب درست دے دیا ہے. پیارے بچوں, یہ تھے ہماری اشعار کی تکرار, کلامی کلام. آئیے شامل کرتے ہیں سلسلے میں خوبصورت سا کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی نعت خان اسلامی بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. بہت خوبصورت کلام, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت خوبصورت کلام ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر بھی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر بھی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر بھی. یعنی محبوب مغیب میں نہیں میرا تیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے کم سن سے نعت خواں بہت خوبصورت اور دل گداز انداز میں اپنی خوبصورت سی آواز میں ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہمیں سنا رہے تھے. اللہ پاک ان کے ذوق میں، ان کی آواز میں، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے. ان کو ہم سب کو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، شامل کر رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ٹیمیں دو موجود ہیں، ٹیم اے ٹیم بی. کچھ سوالات ہوں گے، دیکھتے ہیں جوابات کس طرح کے ہمارے بچے دیتے ہیں. آپ سب ریڈی ہیں؟ ٹیم اے کون سی ہے؟ ٹیم بی کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں قاری صاحب بھی ٹیم بی میں شامل ہیں. پہلا سوال ہے، رمضان شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ صرف دو بچوں کو پتا ہے. کونے والے بچے؟ شوال. رمضان شریف کے بعد جو پہلا مہینہ آتا ہے اسلامی، اس کا نام ہے شوال المکرم. جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. اور ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شوال چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ قاری صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے اور کسی کو نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ جی بیٹا قاری صاحب سنائیے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی ٹیم اے کی جانب جاتے ہیں. فرشتوں کے سردار کون ہے؟ کس کو پتا ہے فرشتوں کے سردار کا نام؟ پینٹ شرٹ والے چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے، مائک دیجئے ان کو. فرشتوں کے سردار کا نام معلوم کرتے ہیں. حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہو گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. 4 مقرب فرشتے ہیں نا، کون کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ 4 وہ فرشتے ہیں جو مقرب فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے. چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب. قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہتے ہیں؟ سب سے آگے بیٹھے ہوئے بچے کو دیجئے. سورہ یاسین. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. اچھا، سورہ یاسین کو جو ایک بار پڑھتا ہے نا، پتہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا بھائی. یاسین شریف جو ایک بار پڑھتے ہیں نا، اس کو 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. کتنی بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو اسی لیے کوشش کریں روزانہ ایک یاسین شریف ضرور پڑھ لیا کریں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ یاسین شریف، قرآن کی تلاوت، یہ تو ایک مسلمان کا ایک وتیرہ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، کون سے دن ہوتا ہے؟ کون سے دن ہوتا ہے؟ جمعرات کو ہوتا ہے. اس میں بھی تلاوت قرآن ہوتی ہے. کون کون جاتا ہے اجتماع میں؟ بتائیں ذرا. بس آدھے جاتے ہیں، آدھے نہیں جاتے. بھائی آپ کو پتہ ہے اپریل میں امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ماہ اجتماع، ماہ اپریل. تو دعوت اسلامی ماہ اجتماع بنانے کے لیے جا رہی. ٹھیک ہے، تو اپریل کے مہینے میں آپ نے ویسے تو پورا سال ہی شرکت کرنی چاہیے، لیکن اپریل کے مہینے میں ایک بھی اجتماع مس نہیں کرنا ہے. زور سے کہیں. ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کرنی ہے اپنے سرپرست کے ساتھ، اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. اکیلے نہیں جانا بلکہ دوسروں کو ساتھ میں لے کر جانا ہے. تو وہاں پر بھی تلاوت قرآن بھی ہوگی، نعت شریف بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، ذکر بھی، تلاوت قرآن بھی،
اور ذکر بھی، دعا بھی، صلاۃ و سلام، بہت روح پرور اجتماع ہوتا ہے. تو کوشش فرمائیں کہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں، کوئی بھی اجتماع مس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ماہ اپریل، ماہ اپریل، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی سب کی. ماہ اپریل، ماہ اپریل. آپ نعرہ لگائیں. ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل، ماہ اجتماع، ماہ اپریل. ماہ اجتماع. تو سب نے سنت بھرے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کرنی ہے. اللہ عز و جل. اچھا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، یہ اسلام کے 4 ارکان ہو گئے. 5ویں رکن کا نام بتائیں. اسلام کے 5ویں رکن کا نام کیا ہے؟ بھائی 5 ارکان ہے نا، ٹھیک ہے؟ 5 ارکان اسلام کے. تو 5واں رکن کون سا ہے اسلام کا؟ ان کو دے مائک ذرا. زکوٰۃ. زکوٰۃ. جواب درست ہو گیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج 4 ارکان ہیں. 5واں رکن ہے زکوٰۃ. ان ارکان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اگلا سوال، نماز کی 1 رکعت میں کتنے سجدے کیے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ مائک دیں ان کو. نماز کی 1 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2. نماز کی 1 رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. کعبہ شریف میں ایک جنتی پتھر لگا ہوا ہے جسے لوگ چومتے ہیں. اس پتھر کا نام بتانا ہے. سب سے پہلے وہ گلاسز والے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی بیٹا. حجر اسود. حجر اسود نہیں ہوتا. ان کو دیں، چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھایا. حجر اسود. حجر اسود. جواب درست ہو گیا ہے. آپ میں سے کسی نے چوما ہے حجر اسود کو؟ زیارت کی ہے ڈائریکٹ لائیو؟ اللہ پاک آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا جی، حجر اسود کا کلر کون سا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ حجر اسود کا کلر کون سا ہے؟ سفید. حجر اسود کا کلر سفید. جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں، کسی نے بتایا پہلے تھا ابھی نہیں. کس نے کہا؟ قاری صاحب بتا رہے ہیں. قاری صاحب نے بتایا پہلے تھا اب نہیں. اب کون سا کلر ہے کون بتائے گا؟ اب کون سا کلر ہے کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. بلیک. بلیک کلر. حجر اسود کا معنی ہی، اسود کا معنی کالا ہوتا ہے. حجر اسود کالا پتھر. ٹھیک ہے، جواب درست ہو گیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جی ان کو دے مائک. قرآن پاک. قرآن پاک. جواب درست ہو گیا ہے. نماز مغرب کی 7 رکعت میں نوافل کتنے ہوتے ہیں؟ 3 فرض ہوتے ہیں، پھر سنتیں بھی ہیں، پھر نفل بھی ہیں. نفل کتنے ہوتے ہیں یہ بتائیں. چلیں ٹیم اے سے پوچھنا ہے. جی 2 نفل ہوتے ہیں. 2 نفل ہوتے ہیں. 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل ہوتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کے سنگ. اللہ پاک ہمیں اس پروگرام کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. آئندہ پھر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ.